جشن عید میلاد النبی زندہ باد، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ نہ موت کا بھی خوف ہے نہ دار و رسن کا ہے ڈر، کرے گا ہم سری جہاں میں کون ان کی ذات کی، کرے گا ہم سری جہاں میں کون ان کی ذات کی، یہ ساری کائنات جس کے گرد پا ہے دھول ہے، یہ سار میری زباں پہ ہر گھڑی ابرار ہے بس نبی نبی، میری زباں پہ ہر گھڑی ابرار ہے نبی نبی، میری روح بھی حلول ہے، نبی نبی کا عشق یوں ہی میری روح میں حلول ہے، کرے گا ہم سری جہاں میں کون ابرار نقوی صاحب کے بعد اور محتشم احتشام صاحب کی چاہیے آج محفل میں ادب سے نعت پڑھنی چاہیے، دل یہ کہتا ہے نبی کی مدح کرنی چاہیے، آج محفل میں ادب سے نعت پڑھنی چاہیے، شمع ایمان کی زمانے میں جلانی چاہیے، شمع ایمان کی زمانے میں جلانی چاہیے، اور حاضر محفل تمہیں صلوات پڑھنی چاہیے۔ دمِ بے خودی میں پہنچے، در مصطفیٰ پہ جس دم دمِ بے خودی میں پہنچے تو لگا کہ جیسے ہم بھی حد زندگی میں پہنچے، در مصطفیٰ پہ جس دم دمِ بے خودی میں پہنچے تو لگا کہ جیسے ہم بھی حد زندگی میں پہنچے، وہ مدینے والی گلیاں کھلی جن میں دل کی گلیاں، وہ مدینے والی گلیاں کھلی جن میں دل کی گلیاں، کبھی اس گلی سے نکلے کبھی اس گلی میں، فخر آدم آ گیا، اکثر کروں گا آ گیا مکے میں لوگ و فخر آدم آ گیا، جس کے دامن میں بہاریں تھی وہ موسم آ گیا، روح احساسات کے زخموں کا مرہم آ گیا، جس کے دامن میں بہاریں تھی وہ موسم آ گیا، غمزدوں کا مونس و ہمراز و ہمدم آ گیا، اور چھڑ گیا مضراب کن پہ آج ساز لا الہ، چھڑ گیا مضراب کن پہ آج ساز لا الہ، ابن عبداللہ بن کے آ گیا عالم پناہ۔ صلوات آواز بولانا تیری گردے پا ملی جس کو سکندر بن گیا، تیرے در کی بیک سے کوئی ابوذر بن گیا، چوس لی جس نے زبان ساقی کوثر بن گیا، چوس لی جس نے زبان ساقی کوثر بن گیا، جس کے دل میں تو بسا وہ بندہ پرور بن گیا، جس کے دل میں تو بسا وہ بندہ پرور بن گیا، دین کی بنیاد رکھنے آ گیا کردار پر، کلمہ توحید لکھے گا چھری کی ڈار پر، آ گئی جس کے دم سے صحنے گلستہ میں بہار، مدتوں کے بعد عصمت کا پلٹ آیا وقار، پوچھ ڈالا تو نے چہرے سے غریبی کا گوار، بن گیا مظلومیت کا تو اکیلا تاجدار، بن گیا مظلومیت کا تو اکیلا تاجدار، کٹ گئی ظلمت کی شب حق کا سویرا ہو گیا، کٹ گئی ظلمت کی شب حق کا سویرا ہو گیا، مل گیا ایک بار جو تجھ سے وہ تیرا ہو گیا، تیرا سایہ ہے جہاں پر جبکہ بے سایہ ہے، تیرا سایہ ہے جہاں پر جبکہ بے سایہ ہے تو، مرضی معبود کا انمول سرمایہ ہے تو، جس میں ہے کفر علویت وہی پایا ہے تو،
جوتیاں پہنے ہوئے کوسین تک آیا ہے تو جوتیاں پہنے ہوئے کوسین تک آیا ہے تو حلقہ اور انما کا تیرے سر پر تھا حلقہ اور انما کا تیرے سر پہ تاج ہے ذکر بھی تیرا خدیموں کے لیے اور تیری دوش پاک پر مہر نبوت ہے آیا تیری دوش پاک پر مہر نبوت ہے آیا نور پھیلاتا ہے پیشانی پہ سیدوں کا نشان اور گر گیا تیرا پسینہ بھی میرے آقا جہاں گر گیا تیرا پسینہ بھی میرے آقا جہاں گر گیا تیرا پسینہ بھی میرے آقا جہاں ڈھیر ہے ہیرے جواہر اور سونے کا وہاں اور سونے کا وہاں کر کے فاقے خود زمانے کو کھرانے دے گیا کر کے فاقے خود زمانے کو کھرانے دے گیا ایک مزدور کو تو اپنے شانے دے گیا لیکن توجہ کریں کہ گر گیا کے لیے خود کو پہچاننا ضروری ہے اپنے نفس کو پہچاننا ضروری ہے اور جب یہ انسان اپنے آپ کو پہچانے گا اپنے ضعف اپنی ناتوانی اپنے نقص اور اپنے فانی ہونے سے باخبر ہو جائے گا تو پھر کبھی یہ غلطی نہیں کرے گا سمجھنے میں کہ اللہ کے بھیجے ہوئے سارے بشر ایک جیسے ہیں اگر خود کو پہچان جائے گا تو پھر اسے سمجھ میں آئے گا کہ عام بشر اور ہوتا ہے جس کا نام نامی محمد ہو وہ اور ہوتا ہے اب اگر اس نے خود ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم واحد الہ واحد کیا میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں تو ہو سکتا ہے جس کے دل میں اتنی اللہ کی محبت نہ ہو وہ اللہ کے اس ارشاد سے اپنی مرضی کا مفہوم نکال لے لیکن جس نے اپنی مرضی کو پروردگار کی رضا پہ قربان کر دیا ہو وہ آگے بڑھے گا جس آیت سے کسی کو یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ رسول ہم جیسے ہیں وہی آیت یہ بتا رہی ہے کہ رسول تم جیسے نہیں ہیں وہ آیت کا اگلا فقرہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں یوحا الیہ مگر تم میں اور مجھ میں بہت بڑا فرق ہے تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے جس دن تم پر وحی آ گئی اس دن کہنا سارے بشر ایک جیسے اسی آیت کے اندر پروردگار نے جواب دے دیا اب پوری دنیا سرکار رسالت مآب کی مدح کر رہی ہے آپ کی آمد کا جشن ہے کیا حق کے مدحت ادا ہو سکتا ہے نہیں پروردگار نے آپ کو ممدوح نہیں کہا وہ نہیں کہا کہ کس کی مدح کی جائے اس لیے کہ مدح میں اور حمد میں بہت بڑا فرق ہے مدح ہوتی ہے کسی چیز سے خوش ہو کر کے تعریف کر دینا لیکن حمد وہ ہوتی ہے جہاں تعریف کے ساتھ ساتھ ایک شکرانے کا جذبہ بھی ہو حمد میں ثنا بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ شکر بھی ہے تو یہ دنیا پوری مل کر کے بھی شان سرکار رسالت مآب بیان نہیں کر سکتی اس لیے کہ آپ کا نام نامی پروردگار نے محمد رکھا ہے جبکہ اس نے اپنا نام محمود رکھا ہے محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے محمود اسے کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے محمد اسے کہتے ہیں جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے تو یہ فرق کیسے ہو گیا رب کریم خالق ہے سرکار رسالت مآب مخلوق ہیں وہ معبود ہے یہ عبد
हैं, वो भेजने वाला है, ये भेजे जाने वाले हैं। क्या इतना फर्क हो गया कि वो खुद को कहे कि मेरी तारीफ होती है, अपने हबीब को कहे इसकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है। अजब नहीं परवरदिगार की तरफ से जवाब आए कि तुम सब मिल करके मेरी तारीफ करोगे और मैं महमूद रहूंगा। मैं अकेला अपने हबीब की तारीफ करूंगा तो वो महमूद नहीं मोहम्मद होगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमाम बारगाह आलिया पुंछ में अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात ख़त्म मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की मुनासबत से एक अज़ीमुश्शान महफ़िल सईद का इनेकाद अमल में लाया गया है, जिसमें नहायती जोशो खरोश अकीदत व एहतराम के साथ तमाम हजरात शरीक हुए हैं। और आज नात ख्वान नहायती अकीदत व एहतराम के साथ नात सरा हो रहे हैं बारगाहे रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। और उलमाए कराम और बिलखुसूस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब क़िबला व काबा मौलाना सैयद ज़हीर अब्बास जाफरी साहब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अपना आलिमाना और मुफक्कराना बयान इस वक्त इमाम बारगाह आलिया पुंछ में पेश कर रहे हैं। और मोमिनीन हजरात जो हैं वो दिलजमी के साथ उनके खताब को समात फरमा रहे हैं। तो आज की इस महफिल में ये पैगाम दिया जा रहा है तमाम उम्मत मुस्लिमा को कि वक्त का तकाजा है, मौजूदा दौर ये तकाजा कर रहा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सीरत पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपने हमारे तमाम तर मसाइल का हल उनकी तालीमात पर अमल करने में ही है। तो दर सर न झुका देने की आदत डालो, सिर्फ मालिक को सदा देने की आदत डालो। है मोहम्मद की गुलामी का जो दावा तुमको, तो गालियां सुन के दुआ देने की आदत डालो। तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लूह कलम तेरे हैं। तो आज हफ्ता वहदत की जो है ये आखिरी जो महफिल सईद है, 12 रबीउल अव्वल ईद उल मिलादुन नबी से लेकर आज तक हफ्ता वहदत इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन को पेश नज़र रखते हुए ये महफिल का एहतिमाम किया गया इमाम बारगाह आलिया में अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से। तो आज उस सिलसिला की ये आखिरी महफिल है जो इमाम बारगाह आलिया में इस वक्त हो रही है। तो हम मीडिया के जितना भी मीडिया है, लोकल मीडिया यहाँ का, और जो हमारी भरपूर कवरेज हर वक्त हमारी हर मोड़ पर करते हैं, उनके हम निहायत ही मशकूर व ममनून हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।